امیر کا بیٹا غریب کا بیٹا دونوں قبرستان میں ہے، اپنے باپ کی قبر پر کھڑا ہے، تو امیر کا بیٹا کہتا ہے یار دیکھو یہ قبر سیمنٹڈ ہے، امیر کی قبر ہے، میں امیر کا بیٹا ہوں، قبر سے پتا چلتا ہے کہ میرا باپ امیر تھا، اور یہ گھاس پھوس کی قبر ہے، تیرے باپ کی قبر ہے، تو غریب باپ کا بیٹا ہے، قبر سے پتا چلتا ہے کہ تیرا باپ غریب تھا، امیر نہیں تھا۔ تو حضرت تھانوی نے لکھا ہے، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے کہا کہ غریب کے بیٹے نے ایسا جواب دیا 100 چوٹ سنار کی 1 چوٹ لوہار کی۔ غریب کے بیٹے نے کہا کہ بات تو صحیح ہے، تمہارا باپ امیر تھا، یہ تمہارے باپ کی قبر ہے، قبر سے پتا چلتا ہے کہ امیر کی قبر ہے، لیکن جب قیامت قائم آئے گی، قیامت قائم ہوگی، قبر کھلے گی، تو میرا باپ تو جلدی سے مٹی جھاڑ کر کے جنت میں پہنچ جائے گا، اور تمہارا باپ پتھر ہی ہٹانے میں لگا رہے گا۔ فنا کے بعد بھی مجھ کو ستا رہا ہے کوئی، نشان قبر کا میرا مٹا رہا ہے کوئی، نشان قبر کا۔ اے خدا مجھ کو تھوڑی سی زندگی دے دے، اداس میرے جنازے سے جا رہا ہے کوئی، فنا کے بعد بھی اندھیری رات کو تاریک اور سناٹے، قمر کی قبر پہ آنسو بہا رہا ہے کوئی، قمر کی قبر پہ۔ ہم انشاءاللہ بازار میں ہمارا جانور قبرستان میں ہوگا، ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے، خیر جگہ پر آگے۔ میں آپ کا برابر امتحان لے رہا ہوں اس لیے کہ میرے پیغام کی حفاظت ہو، میرا پیغام ضائع نہ ہو جائے۔ دوسرا پیغام رمضان کے حوالے سے سنا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہیں تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ رمضان میں کون لوگ روزہ رکھیں گے، کون لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، یہ چوری آپ کو پکڑانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ٹھیک رمضان ختم ہونے سے پہلے ایک پوٹلی دوائی لے کر کے ٹیبل میں رکھ لیا ہے، جھٹا جھٹ پانی، جھٹا جھٹ چائے، حکے کا بانا دل کا دھواں، بیڑی پھونک رہے ہیں۔ اب ادھر سے سمدھی آئے، اللہ اب روزہ نہیں رکھتے، کیا کیجئے گا، دیکھیے نا یہ دوائی ہے، شوگر الگ ہے، پریشر الگ ہے، یہ الگ ہے، وہ الگ ہے، یہ سارا دھوکہ دنیا سے چلے گا، اللہ سے نہیں چلے گا، وہ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ کالے پہاڑ میں کالی رات میں اگر چوٹی چلتی ہے تو اس کی آواز ہی نہیں، اس کی آہٹ کو بھی خدا جانتا ہے۔ اور جانتے ہیں ٹھیک رمضان سے پہلے اپنے خیال کو ظاہر کر رہے ہیں دوسرے سے، یار روزہ تو رکھ لیتے، لیکن سردی کا روزہ ہوتا تو رکھ لیتے، یہ گرمی کا روزہ ہے، 15 گھنٹے کا ہوگا، ہمارے باپ سے نہیں ہوگا۔ انصاف سے بتائیے، روزہ رکھنا اگر مشکل کام ہوتا تو 7 سال کا بچہ کیسے روزہ رکھ لیتا ہے، 7 سال کی بچی کیسے روزہ رکھ لیتی ہے؟ اور سچائی یہ ہے کہ آپ سحری کھا کر کے روزہ رکھے ہوئے، 10 بجے دن تک آپ کے پیٹ میں دانہ ہے، پانی ہے، آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، پیاس نہیں لگ رہی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نہا لیا تو پورا بدن ٹھنڈا ہو گیا، 12 بجے تک آپ کو بھوک پیاس نہیں لگی، اس کے بعد کام دھندا کر کے آپ سو گئے، آنکھ کھلی، ظہر کا وقت ہو گیا، اب آپ کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اللہ کے بندے کتنی دیر کا روزہ ہے، ایک جھٹکے میں پاس ہو جائے گا، ہمت کے ساتھ خدا ہے، ہمت ہارنے پر خدا بھی ساتھ نہیں ہے۔ ایک آدمی تھا، گھر والے کو دھوکے میں رکھتا تھا کہ میں روزے سے ہوں، پابندی سے سحری کھاتا تھا، اٹھ کر کے پابندی سے افطاری کھاتا تھا، لیکن روزہ ایک بھی رکھ کر نہیں رکھتا تھا کہ ریکارڈ خراب ہو جائے گا۔
جب اس کو بھوک لگے تو پیاس لگے تو اس کا ایک جگاڑ بنایا تھا اپنا، گمچھا لے لنگی لے، نہانے کے بہانے سے ڈبکی مارے، جی بھر کر کے پانی پی، پورا کوٹا دن بھر کا پورا ہو جائے، 5 لیٹر پانی۔ وہ پیٹ کیا تھا؟ انڈیا گیٹ۔ 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا۔ جیسے ہی ڈبکی ماری عادت کے مطابق منہ کھولا، ٹنگڑا مچھلی منہ میں گھس گئی۔ اب کیا تھا؟ دایاں کاٹا اوپر، بایاں کاٹا نیچے، منہ با دیا بدو مچھلی کی طرح۔ اب ڈاکٹر کے پاس جب لایا گیا کانٹا نکالنے کے لیے تو وہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، کس منحوس کو لے کر کے آئے؟ کچی مچھلی اس کے منہ میں کیسے گھس گئی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تمہیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ یہ گھوٹالا ہے۔ یہ روزہ تو رکھتا ہی نہیں تھا، اوپر سے پھیٹ پھاٹ تھا، نیچے سے مقامہ گھاٹ تھا۔ روزہ رکھنے میں آپ کو اتنا مزہ آئے گا، میں ایک لائن میں نمونہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو روزہ رکھنے میں بہت مزہ آئے گا۔ نماز اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے صرف روزے کے بارے میں فرمایا روزہ میرے لیے۔ میں بتا رہا ہوں، آپ کا دل بہت مضبوط ہو۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، کھانا بند، پانی بند، بیوی سے کوئی مطلب نہیں، اور روزانہ اللہ کا یہی حال ہے، وہ کھاتا نہیں ہے کھلاتا، وہ پیتا نہیں ہے پلاتا ہے، وہ جوڑے بناتا ہے، میاں کو بیوی دیتا ہے، بیوی کو میاں دیتا ہے، لیکن اس کو بیوی سے مطلب نہیں۔ اور ٹھیک آپ دیکھ لیجئے، سحری کے بعد سے روزہ شروع ہوا ہے، سورج غروب ہونے تک بندہ کیا کر رہا ہے؟ کھانے سے مطلب نہیں، بیوی سے مطلب نہیں، پانی سے مطلب نہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ روزے کی حالت میں خدا کا بندہ خدا کی نقل اتارتا ہے، اس لیے خدا کہتا ہے روزہ میرے لیے۔ اور ایک بات سن کر کے آپ کو بڑی حیرت ہوگی، آپ نے نماز پڑھی، اس کا بدلہ جنت ہے، آپ نے حج کیا، اس کا بدلہ جنت ہے، آپ نے زکوٰۃ دیا، اس کا بدلہ جنت ہے۔ روزے کا بدلہ کیا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ روزے کا بدلہ جنت دینے والا خود خدا ہے۔ جس کو خدا مل گیا اس کو خدا ہی مل گئی۔ انشاءاللہ بایاں دایاں روزہ رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہاں یہ دھیان سے سنیے گا۔ ٹھیک 20 رمضان پر اعتکاف میں ایک آدمی ملتا ہے، صرف پوری مسجد، اتنی بڑی مسجد میں اعتکاف کے لیے ایک ہی آدمی ملتا ہے، وہ بھی جوان نہیں ہوتا۔ جوان کو ٹائم نہیں ہے نیکی کمانے کے لیے، دنیا داری کے لیے فرصت ہے، اور سیزن آیا ہے 10 دن کا، 1 دن سونا 1 دن جاگنا، اس کے لیے اس کو ٹائم نہیں ہے۔ اب کیا کیا جاتا ہے؟ اس محلے میں بھی آدمی نہیں ملتا، اس محلے میں بھی آدمی نہیں ملتا، تو کس کو بٹھایا جائے اعتکاف میں؟ تو جو سب سے زیادہ ریٹائر بوڑھا ہوتا ہے اس کو بٹھایا جاتا ہے، فری ہے، اس کو کوئی کام نہیں ہے اس کو۔ اور ایسا بوڑھا ہے جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا پاتا، وہ محلے کا بوجھ اٹھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ غور کیجیے، اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، اعتکاف ہی ایک واحد عبادت ہے جس میں 24 گھنٹہ خدا کا بندہ خدا کی عبادت میں ہوتا ہے، کسی عبادت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اعتکاف میں اگر کوئی بیٹھ گیا، اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، یہاں تک کہ پیشاب خانے میں اگر گیا، پخانے میں گیا، جتنی دیر وہاں اس اپنی حاجت میں رہا، وہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے اعتکاف کا کباڑہ کر دیا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں چاند سے تراویح شروع ہوگی، رمضان کا چاند شروع ہوگا، عید کے چاند پر تراویح ختم ہوگی۔ یہ قاعدہ ہے کہ چاند سے تراویح شروع، چاند پر تراویح ختم۔ لیکن ہوتا کیا ہے، 10 دن تراویح میں قرآن ختم ہوا تو کیا سمجھتے ہیں؟ تراویح ختم ہو گئی۔ اب کیا ہے؟ چھٹی ہو گئی، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال، بہت بڑا بوجھ تھا سر کا، ہڑیک تھا، ختم، چھٹی ہو گئی۔ اور جانتے ہیں، انصاف سے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، شب قدر کب آئے گی؟ 20 کے بعد۔ اور ان کی تراویح ختم ہو گئی، قرآن ختم ہوا تھا، انہوں نے تراویح ختم سمجھ لیا، مسجد میں آتے ہی نہیں۔ وہ رات آئی، چلی گئی، یہ دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ ٹھیک رمضان سے پہلے کمیٹی بیٹھتی ہے، یار حافظ چاہیے لیکن سپر فاسٹ حافظ ہونا چاہیے، 1 دن میں دلی پہنچا دے، ایسا حافظ۔
تو اندھیر نگری چوپٹ راجا ایک حافظ آ گیا یعلمون تعلمون والا، اندر سے حافظ نہیں تھا اوپر سے حافظ بن رہا. وہ بولا کہ آپ لوگ کتنے دن میں تراویح سننا چاہ رہے ہیں؟ بولا کہ سنا دیجئے جلدی جلدی میں کسی طرح سے، ہم لوگ ذمہ داری سے نکل جائیں. کہا ایک دن میں آنکھ بند کیجئے گا دلی پہنچا دے گا. اللہ 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 بہت بھاری ہو جائے گا، 3 دن میں ختم کر دیجیے. تو پہلا دن آیا 10 پارے مکمل، دوسرا دن آیا 20 پارے مکمل، تیسرا دن آیا اعلان کرتا ہے مبارک ہو تراویح ختم ہو گئی، مٹھائی بانٹ دیجیے. ایک آدمی اس میں سمجھدار تھا، اس کو سورہ یاسین یاد تھی، وہ کھڑا ہوا کہ حافظ صاحب ہم کو تو آپ کا گھوٹالہ سمجھ میں آ رہا ہے، آپ یعلمون تعلمون کر کے اڈا تڑپ کر کے دلی پہنچے، آپ نے تراویح سنائی نہیں ہے. اگر آپ تراویح سناتے سورت پڑھتے تو سورہ یاسین آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ سمجھ گیا کہ میرا گھوٹالہ پکڑا جا رہا ہے، اب یہ نکلنے کا بایاں دایاں راستہ تلاش کر رہا. آپ نے بالکل سچ کہا، میں نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تھا، آپ کیسے سنتے؟ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیے تھے. سورہ یاسین مردہ پر پڑھی جاتی ہے، زندہ پر پڑھی نہیں جاتی ہے. جیسے ہی میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتا آپ پیچھے کھڑے ہوتے سب کے سب مر جاتے، اس لیے چھوڑ دیا تھا. تحفہ یہ مسلمان کو، تحفہ یہ مسلمان کو، رمضان مبارک ہو. تحفہ یہ مسلمان کو لے کر یہ آ گیا ہے، بے شمار برکتیں دن رات برستی ہے. اللہ کی نعمتیں، اللہ کا تمہیں یہ ایک مہمان مبارک ہو. تحفہ یہ مسلمان کو کر لوں میں زبان، نظروں کی حفاظت کر لوں میں عبادت اور قرآن کی تلاوت. پڑھتے ہیں تراویح ہم، پڑھتے ہیں تراویح ہم، پڑھتے ہیں تراویح ہم. قرآن مبارک ہو تحفہ یہ مسلمان کو. انشاءاللہ چاند سے تراویح شروع کریں گے، چاند پر تراویح ختم کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 20 دن میں ضروری مجبوری میں چھٹی کر کے بیٹھ جائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. نوجوانوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے. اس کے بعد بیٹا نافرمان ہو گیا، باپ کا قصور تھا، اس کے حوالے سے پیغام آئے گا. اس کے بعد سیدھے ماں بہن تک میں پہنچوں گا. آپ لوگ مکمل سنیں گے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر دھیان سے سنیے گا. جوانوں کے حوالے سے آ رہا. ہمارا جوان کہاں ہے، کہاں پہنچ گیا ہے؟ خون کے آنسو آپ رونے پر مجبور ہو جائیں گے، آپ کے پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. ہمارا جوان کہاں ہے؟ 1956 میں فرانس نے ایک رپورٹ جاری کیا اور کہا کہ 1 سال میں 15,000 جوان دارو پینے کی وجہ سے مر جاتے ہیں. اب غور کیجئے، دارو پینے کی وجہ سے انتقال کیا، ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ دوسری بات، 1977 میں امریکہ نے رپورٹ جاری کیا کہ میرے ملک میں 3,87,00,000 لوگ بیمار پڑے، اس میں سب سے زیادہ بیمار دارو پینے کی وجہ سے جوان تھے. دارو کی وجہ سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے، دارو کی وجہ سے بیمار ہو کر کے آدمی مر جاتا ہے. اور ایک لائن میں آپ کو شراب کی برائی آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، صرف پٹی ہٹاؤں گا. آپ عقل مند آدمی ہیں، سمجھدار آدمی، انشاءاللہ آج کے بعد ٹھوکر نہیں کھائیں گے. مرنے کا وقت ہے، منہ پر کلمہ نہیں آ رہا، زبان پر کلمہ نہیں آ رہا. استاد آگے کا بیٹا کیا گناہ کیا ہے یاد کرو. کہ حضور کوئی گناہ یاد نہیں آ رہا ہے. ایک گناہ تھا، سال میں 1 بار ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے دارو پی لیتا تھا. اگر دارو نہیں پیو گے علاج نہیں ہوگا. اسی کی نحوست ہے کہ لاکھ کوشش کر رہا ہوں، مرنے کا وقت ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. اور دوسری حالت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، جوان ہمارا کہاں ہے.
1967 میں स्वीडन दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क है। अगर वहाँ 20 साल भी बैठ करके कोई खाए तो भी पैसा ख़त्म नहीं होगा। दुनिया का सबसे मालदार मुल्क। और उसमें होता क्या है, उस मुल्क में सबसे ज़्यादा खुदकुशी जवान करते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशहाल मुल्क है। हर 2 मिनट में 2 जवान खुदकुशी करते हैं। हर घंटे में एक की खुदकुशी मुकम्मल हो जाती है, एक को बचा लिया जाता है। ये खुदकुशी हो क्यों रही है? जुआ खेलने की वजह से, और लड़की हारने की वजह से, मोहब्बत हारने की वजह से, इश्क और मोहब्बत हारने की वजह से। एक जवान का रिकॉर्ड था, 19 घंटा जुआ खेलता रहा, 19 घंटा, 75 लाख रुपए हार गया। अब उसकी आंख के सामने अंधेरा आ गया, पैर उठ ही नहीं रहा। मारे शौक के रिवाल्वर निकाली, सर पर गोली ठोक दी, न इधर का रहा न उधर का रहा। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवानों से कहता हूं कि अगर तरक्की करना है तो 1 साल जुआ छोड़ करके दिखाइए, 10 साल के बराबर तरक्की। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2018 की रिपोर्ट है हिंदुस्तान की कि 21% बच्चे नेट मोबाइल चलाते हैं। दादा को चलाने के लिए आता ही नहीं, पोता 1 नंबर का मास्टर है, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। 21% बच्चे नेट मोबाइल चलाते हैं। पढ़ते कितना है, मोबाइल कितना देखते हैं, आपको रोना पड़ जाएगा। फी हफ्ता 16 घंटा स्कूल मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, और मोबाइल कितना चलाते हैं, 22 घंटे। मेडिकल साइंस रिपोर्ट कह रही है जो बच्चे 1 घंटे से ज़्यादा नेट मोबाइल चलाते हैं उनका दिमाग अलग कमज़ोर होता है और दिल की अलग उसको बीमारी लगती है। बताइए, बच्चे को अगर आपने मोबाइल से नहीं बचाया तो आपका मुस्तकबिल भी तबाह हो जाएगा। एक बात सुनिए गौर से, 1996 में मोहम्मद यूनुस नाम का आदमी अपनी बेटी ही की आबरू लूट लिया, अपनी बेटी ही से जिना कर लिया। तो उसकी बीवी आई इंटरव्यू देने के लिए, उससे पूछा कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी सगी बेटी की आबरू लूट लिया, अपनी बेटी की आबरू लूट लिया, कैसे? का फिल्म देखता था, गंदी फिल्म देखता था, सर पर शैतान सवार हुआ, अपनी बेटी ही के आबरू पर हाथ डाल। तीसरा नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान क्यों बर्बाद है। इल्म में पीछे, हुनर में पीछे। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है 1984 की कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे ज्यादा किस मुल्क में जाहिल हैं? कौन लोग जाहिल हैं? तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में लोग जाहिल हैं। और हिंदुस्तान में कौन लोग ज्यादा जाहिल हैं? मुसलमान। 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल है। इसलिए मुसलमान पीछे। अभी हजरत मुफ्ती साहब सर सैयद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से सुना रहे थे। 3 लड़के अलीगढ़ में दाखिला लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन टिकट नहीं था, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। एक बूढ़ा का रिजर्वेशन था, तो बूढ़े को डरा रहे, ओ बड़े मियाँ पैर समेट करके बैठो, हमको पहचानते नहीं हो, हम कौन हैं? अहमद असरार हैं। दूसरा बोलता, ओ बड़े मियाँ समझ में बात नहीं आ रही है, क्या कहा? हमको नहीं जानते, हम कौन हैं? हबीब मुख्तार। अल्लाह। तीसरा बोला कि हमको भी पहचान लो, मेरा नाम सैयदुल अबरार है। अब बूढ़ा क्या, वो पैर फैला करके बैठे, झट से पैर समेट करके बैठ गए कि बाप रे, कहाँ ये 3 पहलवान, कहाँ ये सूखी लकड़ी, कहाँ मुकाबला होगा। बूढ़े का टिकट था और जवान का टिकट नहीं था, और दादागिरी से जा रहे थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दाखिला लेने के लिए। उस बूढ़े ने उन नौजवानों से पूछा, कहाँ जा रहे हो? क्या हुजूर दाखिला लेने के लिए जा रहे हैं। अच्छा कहाँ? का अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। इत्तेफाक से वो बूढ़ा उसी का वाइस चांसलर था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब बूढ़े को पावर आया, क्या नाम बताया था? अहमद असरार। क्या नाम बताया? हबीब मुख्तार। क्या नाम बताया? सैयदुल अबरार। अरे मेरा नाम भी तो पूछो कि मैं कौन हूँ। अब इन लोगों के कान खड़े हुए, सूखी लकड़ी में कहाँ से जान पैदा होगी।
کہا کہ چچا آپ بتا دیجئے آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میں پروردگار ہوں۔ یونیورسٹی پہنچو باپ سے بیٹھو جی۔ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، خواص خوش کو تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو، خدا کے واسطے اے نوجوانو ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنی غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ، دلوں میں اپنی غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ۔ کھلانے پلانے میں آگے رہیں گے مگر پڑھانے لکھانے میں پیچھے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دو چار ہماری طرف ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہم ادھر کے پاگل ہیں، وہ ادھر کے پاگل، پاگلوں کا اجتماع ہے، یہ محبت میں پاگل ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ بیٹا نافرمان کیسے ہوتا ہے، ذمہ دار کون ہوتا ہے، یہ بہت خوبصورت مطالعہ ہے، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے، اس کی حفاظت کر کے چلے جائیے۔ یہ بالکل آخری پیغام ہے مردوں کے حوالے سے، اس کے بعد عورتوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا۔ باپ سے پوچھا گیا تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ کہا سب تو ٹھیک ٹھاک ہے، تھوڑا سا بے دین ہے، تھوڑا سا بے دین، سب کچھ برابر ہے لیکن تھوڑا سا بے دین ہے۔ تو مطلب صاف ہوا کہ تھوڑا سا بے دین ہے تو ماں باپ کے لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا تو تھوڑی سی جان نکلنے کے بعد کیا رہا، تھوڑی سی جان نکل جائے تو آدمی ختم، تھوڑا سا بے دین ہو گیا، ایمان نکل گیا تو اب کیا رہا۔ دیکھیں گے آپ، باپ کہہ رہا بیٹا نماز پڑھو، ماں کہتی ہے کیا، ارے کیا اس کے پیچھے پڑے ہوئے، جب بڑا ہوگا خود پڑھے گا نماز۔ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑی نافرمانی ہے۔ بڑا ہو جائے گا خود نماز پڑھے گا، کبھی نہیں نماز پڑھے گا، بچپن میں جب تک عادت نہیں ہوگی جوانی میں نماز نہیں پڑھے گا۔ دوسری بات، رمضان کا مہینہ ہے، تربوز کھا رہا ہے مسلمان کا بچہ۔ پوچھا گیا بیٹا کیوں تربوز کھا رہے ہو، روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہا مجھ کو جنوری فروری معلوم ہے، رمضان شعبان معلوم نہیں۔ دادا آئے نماز پڑھنے کے لیے، پوتا دروازے ہی پر کھڑا رہ گیا۔ امام صاحب جب نکلے تو دیکھا کہ پوتا باہر، دادا اندر۔ تو اس بچے کو بلا کر کے امام صاحب نے کہا کہ بیٹا دادا تمہارے نمازی، تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہا کس کے لیے نماز پڑھوں، مجھ کو خدا کے بارے ہی میں شک ہے، تو کس کے لیے نماز پڑھوں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ دادا جان آپ اپنے پوتے کے ایمان کی فکر کیجئے، اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں۔ بیٹا انتقال کر رہا ہے، جان آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، باپ بے تحاشا رو رہا ہے۔ تو بیٹے نے آنکھ کھول کر کے باپ کو دیکھا، کہا ابا حضور مرتا تو میں ہوں، آپ کیوں زیادہ رو رہے ہو؟ کہا بیٹا میں نے تمہیں لندن بھیجا تھا پڑھنے کے لیے، پی ایچ ڈی کرانے کے لیے میں نے تمہیں لندن بھیجا، دنیا جہان کا میں نے پیسہ تمہارے پیچھے خرچ کیا، تمہاری موت پر کم اپنے پیسے کی بربادی پر زیادہ رو رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا ابا ابھی کیا روتے ہو، جب قیامت میں مجھ کو جہنم کی طرف جاتا ہوا دیکھو گے اس وقت رو گے، تم نے مجھے دنیا کی تعلیم تو دلائی، قرآن کی تعلیم سے تم نے محروم رکھا۔ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بیٹا خاموشی نہیں ہو رہا، بے تحاشا رو رہا۔ امام صاحب نے کہا بیٹا 5 منٹ کے لیے صبر کر لو، 5 منٹ کے لیے نماز جنازہ پڑھانے دو، اس کے بعد رونا۔ تو بچہ کہتا ہے کہ امام صاحب آپ پوچھئے تو صحیح میں کیوں اتنا زیادہ رو رہا ہوں؟ میں باپ کے جنازے پر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس پر رو رہا ہوں کہ میرے باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، میں دنیاوی تعلیم حاصل کیا، پی ایچ ڈی کیا، لیکن مجھ کو دین کی تعلیم میرے باپ نے اتنی بھی نہیں دلائی کہ میں باپ کا جنازہ پڑھا سکوں، اس لیے۔ سائل آیا حضرت امام حسین کے پاس، دعا کیجئے پوری ملت کی طرف سے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
سائل سے کہا کہ دیکھو میرا سوال ہے، اس سوال کا جواب دو گے پوری تھیلی ملے گی، جواب نہیں دو گے تھوڑی ملے گی۔ کہا سوال کیجئے، میں جواب دینے کے لیے تیار۔ کہا انسان خوبصورت کیسے ہوتا ہے؟ کہا دو چیزوں سے، مال ہے، ہنر ہے، خوبصورت ہو جائے گا، علم ہے، خوبصورت ہو جائے گا۔ شاباش، پوری تھیلی لے کر کے چلے جاؤ۔ آپ دیکھیں گے کہ جس کی ماں گوری ہوتی ہے اس کا بچہ کالا ہوتا ہے تو ماں اس کو صابن زیادہ لگاتی ہے، کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ کالیا کالا ہی رہتا ہے، صابن کالا ہو جاتا ہے، وہ گورا نہیں ہوتا۔ ماں ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میرا بیٹا صابن سے گورا ہو جائے گا، لیکن ماں کی محبت ہے، اس کالے بیٹے کو بھی وہ چاند سمجھتی ہے۔ نہایت بدصورت بیٹا ہے، بالکل ناٹا ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، پھٹی پھٹی ناک ہے، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اتنا بدصورت ہے۔ لیکن ماں اس کو گلے لگا کر کے کیا کہہ رہی ہے، بیٹا میں تو تم سے محبت کرتی ہوں کہ ماں ہوں، دنیا تم سے محبت کرے گی، ایک کام کرو، تمہارے جوتے کو پیر پر رکھے گی، تم کو ترتی پر بٹھائے گی۔ کہا کہ اماں ایسا ہو سکتا ہے، دنیا والے مجھ سے اتنی محبت کریں گے؟ ہاں بیٹا، رات دن ایک کر کے علم حاصل کر لو، اگر علم تمہارے پاس آ گیا لوگ تمہیں سر پر بٹھائیں گے، تم ذلت میں ہو اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا، تمہارے اندر عیب ہے اللہ تمہارے عیب کو ہنر میں تبدیل فرما دے گا۔ میرے بچے تیرے انجام سے جی ڈرتا ہے، تیری ہی دشمنا ثابت ہو جوانی تیری، کانپ جاتی ہے جسے سوچ کے ممتا میری، کسی برے انجام کو پہنچے نہ کہانی تیری، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کے پریشان سی ہو جاتی ہوں، میرے معصوم فرشتے تو ابھی کیا جانے، تجھ کو کس کس کے گناہوں کی سزا ملنی ہے، دین اور دھرم کے مارے ہوئے انسان کی جو نظر ملنی ہے، جو نظر ملنی ہے وہ تجھ کو خفا ملنی ہے، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتی ہوں، اور دعا دے کے پریشان سی ہو جاتی ہوں۔ عورتوں کے حوالے سے بالکل تازہ پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ بہت بیداری کے ماحول میں ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت جلسہ آپ کا بالکل نکل چکا ہے، صرف دو پیغام پردہ اور تعلیم کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے آپ سنیں گے 10 منٹ میں، اور جلسہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میرا دل خوش کر دیا کہ جتنے جانے والے تھے وہ کم ہیں اور جو لوگ یہاں ہیں وہ ان سے زیادہ، تو مطلب صاف ہوا کہ دیکھنے والے تھوڑے ہیں، جلسہ سننے والے زیادہ۔ آپ نے میرا دل خوش کر دیا، اور دل سے دعا کرتا ہوں اگر آپ کے گھر میں جوان لڑکی ہے تو اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرما۔ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بیٹی سے باپ نے پوچھا، بیٹی نے باپ سے پوچھا کہ ابا آپ نے جو میری شادی کی ہے کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ بیٹی نے پوچھا، ابا حضور آپ نے میری شادی کی ہے، بڑی قربانی سے شادی کی ہے، کہاں کہاں سے پیسہ جوڑا ہے ہمیں پتہ ہے، ابا حضور یہ بتا دیجئے آپ نے میری جو شادی کی ہے اس میں کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹی تم ناتی پوتا والی ہو گئی ہو، لیکن تمہاری شادی میں تمہارے باپ کا اتنا پیسہ خرچ ہوا کہ ابھی تک قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، قرض ادا نہیں ہوا ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تذکرہ چل رہا تھا، دعا فرمائیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ایک باپ نے خط لکھا، حضرت مجھ کو 4 بیٹی ہے اور ایک بیٹی کی شادی میں میری پوری اوقات جا رہی ہے، تو آپ ہم کو اجازت دے دیجئے، ایک بیٹی کی شادی کا مسئلہ رہتا تو یہاں سے پیسہ لے لیتا، وہاں سے قرض کر لیتا، وہاں سے ادھار لے لیتا، بیٹی کی شادی کرا دیتا، یہاں سے بھیک مانگ لیتا، وہاں سے بھیک مانگ لیتا، مسئلہ حل کر لیتا۔ 4 بیٹی ہے، کہاں سے مسئلہ حل ہوگا؟ آپ اجازت دے دیجئے میں زہر کھا لوں تاکہ میری بیٹی بھی اور میں بھی اس دنیا کی مصیبت سے نجات پا جاؤں۔
تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ٹھیک بارات کے دن سے ایک رات پہلے لڑکا فون کرتا ہے لڑکی کو، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ایک رات پہلے۔ تو لڑکی نے فون اٹھایا کہ پتہ نہیں مبارکبادی دے گا، کہتا ہے کہ تمہارے باپ کی اوقات ہے مجھ کو 4 چکا دینے کی؟ تو لڑکی اس سے زیادہ سمجھدار تھی، کہا کہ مفت خور، حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ، میرے باپ کی تو اوقات ہوائی جہاز دینے کی ہے، لیکن تمہارے باپ کو ایئرپورٹ بنانے کی اوقات ہے۔ ایک بات دیکھیے گا آپ غور سے، کتا جب گزرے گا بستی سے تو زمین کو سونگتا، کسی کو آنکھ دکھاتا ہے، کسی کے آگے دم ہلاتا ہے۔ میں یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، کتا آخر زمین کو کیوں سونگتا ہے؟ آنکھ کس کو دکھاتا ہے، دم کس کو ہلاتا ہے؟ کتا جب زمین سے گزرتا ہے، زمین کو سونگتا ہے، تو پتہ کرتا کہاں میری روزی ہے۔ اور جس لڑکا کا بہنوئی رشتہ ڈھونڈ رہا ہے وہ جیب کو ٹٹولتا ہے کس جیب میں زیادہ پیسہ ہے۔ دیکھیے وہ ابھاگا اور کتا دونوں برابر۔ اور دیکھتے جائیے، آپ دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، انسان جب لالچ میں پڑتا ہے تو وہ انسان نہیں رہ جاتا، جانور کی صف میں چلا جاتا ہے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اب اس کو کوئی غریب کا گھر ملتا ہے تو اس کو آنکھ دکھاتا نہیں، ابھی بچے کی عمر نہیں ہے۔ اگر کسی امیر کا گھر مل گیا تو اس کے آگے دم ہلا رہا ہے، ارے جو کل کرنا وہ آج کر لیجئے، ہم تو ابھی تیار ہیں۔ دیکھتے جائیے، اور آپ کو جو فریاد سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ باہر کا آدمی بہار میں آتا ہے، 60 سال اس کی عمر ہے، 16 سال کی لڑکی سے اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کہ اس سماج نے نکاح کو تجارت بنایا۔ غریب کے لیے نکاح اتنا مہنگا ہو گیا، اتنا مہنگا ہو گیا کہ جوان بیٹی کا گلا گھونٹ کر کے باپ بوڑھے کے ہاتھ میں ڈالتا ہے۔ دوسری بات سنیے، یہ ہندوستان ہے، امارت شریعہ کی رپورٹ ہے، 2022 گزر گیا، 2022 میں 3 لاکھ مسلمان لڑکی لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئے۔ 3 لاکھ کیوں بھاگی؟ پہلی وجہ، باپ نے اسکرین ٹچ موبائل خرید کر کے دے دیا، بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، ماں باپ کو کوئی مطلب نہیں، سونے گھر میں بکری سواسی لڑکی بھاگ۔ آنکھ بند کر کے اپنی بیٹی کا داخلہ اس اسکول میں کر دیا جس میں لڑکے بھی پڑھائی کر رہے ہیں، عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی۔ تیسری وجہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ خون کے آنسو روئیں گے، کہ مسلمانوں نے تجارت بنا دیا نکاح کو۔ غریب لڑکی کے لیے ایک راستہ رہ گیا کہ وہ لڑکے ہی کو لے کر کے بھاگ کر کے اپنا جوڑا تلاش کر رہی ہے۔ ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی، جہاں یہ ذمہ دار لڑکی ہے یہ سماج بھی قصوروار ہے، یہ ماں باپ بھی گنہگار۔ اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، اس ہندوستان میں 1 سال میں 10 لاکھ لڑکی کو مارا جاتا ہے، جان سے مارا جاتا ہے، اور یہ مارنے والے کوئی اور نہیں ہوتے، ماں باپ ہوتے ہیں۔ کیسے؟ آپ سن کر کے حیرت ہوگی، الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتا دیا کہ پیٹ میں لڑکی ہے، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ 10 لاکھ لڑکی ختم۔ اور جانتے ہیں اس ہندوستان میں بیٹا آ رہا ہے، آنے دو، برکت آ رہی، 10 بیٹے پیدا کرنے والی ماں گھبراتی نہیں، برکت آ رہی، باپ بھی خوش ہے، بم بم ہے، جلیبی بانٹ رہا ہے۔ جہاں 2 بیٹی، اس کے بعد تیسری کا نمبر، تو ماں سے زیادہ باپ پریشان نظر آ رہا، منہ چھپا رہا، بتا بھی نہیں رہا کہ میرے گھر میں کیا پیدا ہو۔ لگتا ہے کہ اس سال ماں نے پیدا کیا، اگلے سال یہی باپ پیدا کر دیا۔ بات کیا ہے؟ نیت میں کھوٹ ہے۔ بیٹا آئے گا مالدار ہو جائیں گے، پیسہ کمائیں گے، بیٹی آئے گی غریب ہو جائیں گے، پیسہ دینا پڑے گا۔ اور جانتے ہیں نسبندی کرا دیا بیوی کا، آپریشن کرا دیا۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جو عورت آپریشن کراتی ہے، نسبندی کراتی ہے، 37% مر جاتی ہے، اس کو کینسر لگ جاتا ہے۔ اللہ کی کھیتی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے، خدا چھوڑے گا نہیں۔ اور جو باقی رہتی ہے زندہ، 67% عورت دوا پر زندہ رہتی ہے۔ ہم نے کیوں بیٹی کو مارنے کے لیے بیوی کا آپریشن کرا دیا۔ اور آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آدمی کنجر کیوں ہوتا ہے؟ مکھی چوس کنجوس کیوں ہوتا ہے؟ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ حرام کیوں کماتا ہے؟
اور جہنم میں کیوں جاتا ہے، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہے تو ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ کبھی مطالبہ کر کے شادی نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ملے گا تو چھوڑیں گے بھی نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے، اسٹیج والے بھی خطا کر رہے ہیں، خیر ماشاءاللہ چینل تو پورا شوٹ کر رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ شاعر صاحب کھڑے ہوئے شعر پڑھ رہے تھے، تو ہر آدمی آتا تھا 10 کا نوٹ دیتا تھا، 10 سے زیادہ کوئی نہیں دیتا تھا۔ اب یہ مارے غصے کے جل بھن کر کے کباب ہو گئی۔ یہ کس قدر کنجڑ بستی ہے رامپور کہ جو بھی آتا ہے 10 ہی روپے دے رہا ہے، 10 روپے سے زیادہ نہیں دے رہا۔ ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا 100 روپیہ لے کر کے، شاعر بڑا خوش ہوا، واہ حاجی صاحب کیا کمال کر دیا آپ نے، پوری گاؤں کی آبرو رکھ لیا۔ اب یہ شعر پڑھنے لگا، حاجی صاحب کھڑے، تو یہ شاعر کہتا کہ حاجی صاحب پیسہ تو رکھ دیا، آپ پھر کیوں کھڑے، بیٹھ جائیے، 90 روپیہ واپس کرو، اس کے لیے کھڑے۔ میں جیسے بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے، اسی طرح ایک آدمی راجا تھا، پھوٹی کوڑی کسی کو نہیں دیتا تھا، لیکن دوسرے کے منہ سے اپنی تعریف سنتا تھا۔ کہتے کہتے اپنی زبان سے نکل گیا کہ میری ہتھیلی میں بال نہیں ہے، جو اس کا جواب دے گا اس کو انعام ملے گا۔ ایک آدمی بیچ سے کھڑا ہوا مکھن مارنے کے لیے، حضور آپ کی ہتھیلی میں اس لیے بال نہیں ہے کہ آپ کا دیتے دیتے گھس گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، پھوٹی کوڑی کسی کو نہیں دیتا تھا۔ سمجھ میں آ گیا کہ یہ چمچ ہی نہیں ہے، بہت بڑا چمچہ ہے۔ وہ بولا کہ ٹھیک ہے میری ہتھیلی میں بال نہیں ہے، دیتے دیتے گھس گیا، تمہاری ہتھیلی میں؟ کہا حضور اس کا بھی جواب میرے پاس ہے، آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، میرا لیتے لیتے گھس گیا۔ کہا اللہ اللہ، کہ یہ دیکھیں کتنے اندھیرے میں ہم کو رکھے ہوا ہے۔ اچھا یہ رامپور والے جو اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ان کی ہتھیلی میں بھی تو بال نہیں ہے؟ کہا حضور اس کا بھی جواب میرے پاس ہے، آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، میرا لیتے لیتے گھس گیا۔ ان لوگوں کو کچھ ملتا ہی نہیں، افسوس کے مارے ان لوگوں کا ہاتھ ملتے ملتے گھس گیا۔ اور راز سنیے، ایک لائن میں آ رہا ہے، آدمی کی جیب میں ہاتھ گیا، اب وہ پیسہ نکالنے ہی والا تھا، لیکن پیسہ نکال نہیں رہا، کنجوسی کر رہا ہے، مسجد میں نہیں دے رہا، مدرسے میں نہیں دے رہا۔ جانتے کون آدمی ہے یہ؟ بیوی بال بچے کی محبت نے اس کو بخیل بنایا۔ جیسے ہی ہاتھ پیسے میں گیا، بیوی کا چہرہ سامنے آ گیا، پیسہ باہر نہیں نکلا، بچے کا چہرہ سامنے آ گیا، پیسہ باہر نہیں نکلا۔ آدمی بخیل اور کنجر کنجوس ہے، بیوی بال بچے کی محبت ہے۔ اور جانتے میں حرام کیوں کما رہا ہے؟ یہ آپ کو سنیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ حرام کیوں کماتا ہے؟ بیوی تانا مار رہی ہے، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، آپ وہیں کے وہیں ہیں۔ بیوی نے ادھر تانا مارا اور ادھر شوہر نے کمانا شروع کیا، آنکھ بند کر کے لوٹ کر کے لا رہا، کوٹ کر کے کھا رہا۔ اور اب میں آپ کو راز بتا رہا ہوں، اس آدمی کا انجام کیا ہوگا۔ حدیث میں ہے یہ جہنم میں جائے گا۔ نیکی تو کر کے آیا تھا، بیوی نے برباد کر دیا۔ نیکی تو کر کے آیا تھا لیکن بال بچے نے برباد کر دیا۔ دوسرے کی دنیا بنائی، اپنی آخرت برباد کی، اور اتنا بڑا بے وقوف کہ دوسرے کی دنیا بنا کر کے خود جہنم میں جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس کا تجربہ۔ ٹھیک شادی کے موقع سے، شادی کے وقت میں بیٹا خاموش رہتا، کچھ نہیں بولتا ہے، جو بولیں گے ابا بولیں گے۔ باپ کو وکیل بنا رہا، اور باپ وکالت کرتا، کیا کہتا، ہم تو حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب، ہم کو کیا اللہ نے کمی دے رکھی ہے، سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن اگر آپ 4 چکا دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑے گا، آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ ہم کو سامان نہیں چاہیے، راجا پلنگ دے دیجئے، اس پر آرام آپ ہی کی بیٹی کرے گی، آپ ہی کا داماد کرے گا۔ ہم کو بھینس ویس نہیں چاہیے، اللہ نے کیا کمی دے رکھی ہے، بچے والی بھینس دے دیجیے گا، اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی۔ کتنا بڑا بھومیار ہے، کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا۔ ایک بھومیار دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا، تو کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو لوگ قرضہ لینے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے، جب لوگ قرضہ لینے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے، تم رو گے تو تم سے پوچھیں گے تم مرنے والے کا بیٹا ہو، تو کہنا میں بیٹا نہیں ہوں، میرا یار جا رہا ہے اس لیے رو رہا ہوں، تب تو بچ جاؤ گے۔ باپ کا گھوٹالہ باپ کے ساتھ چلا جائے گا، تم کو دینا نہیں پڑے گا۔ دوسرے بیٹا سے کہا کہ تم یہ مت بتانا قرضہ والے سے کہ میں بیٹا ہوں، یہ کہنا میرا دلدار جا رہا ہے۔ ایک مسلمان کھڑا تھا، وہ ہاتھ اٹھا کر کے کہتا میرے خدا بھومیار جا رہا ہے، کہیں تم کو بھی نہ دھوکے میں رکھے۔ انصاف سے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو پلنگ ملا کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ یہ جو بھینس ملی کس کو؟ بیٹی داماد کو۔
یہ جو گاڑی ملی بیٹی داماد کو، اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی۔ سب سے بڑا جہیز ہے اے دوست تو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ انشاءاللہ فری میں سنت کے مطابق اپنے بیٹے کا نکاح کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ عورتوں کے پردے کے حوالے سے آخری پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ مرد پائجامے سے، عورت برقعے سے باہر ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا۔ عورت چپل کھول کر کے زمین پر چل رہی ہے، چپل کھول کر، اس کے پیر کا نشان پڑا، زمین پر اس کے پیر کا نشان پڑا۔ پیچھے سے کوئی مرد آ رہا تھا، اس کے پیر کے نشان پر اپنا پیر رکھ دیا۔ شیطان کا دعویٰ ہے میں اس پیر کے پیر رکھنے کی وجہ سے اس عورت کی کشش اور محبت اس مرد کے دل میں داخل کر دیتا ہوں۔ باپ بھی بیٹھے ہوئے، بیٹی بھی بیٹھی ہوئی، دونوں جوان۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، ابو بکر جوان بیٹی کے ساتھ اکیلے میں بیٹھتے ہو؟ پتا ہے شیطان دور نہیں ہے، تیسرے کو بھی بیٹھا لیا کرو ساتھ میں، شیطان دور نہیں۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، اس کو دھیان سے سنیے۔ حضرت عمر کے یہاں بیٹی آئی، حضرت عمر گھر سے باہر نکل گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بیٹی اور آپ گھر سے باہر؟ کہ گھر میں بیوی نہیں ہے، میری بیٹی جوان ہے، میں جوان ہوں، اور تیسرا بیچ میں شیطان ہے، اس لیے میں گھر سے باہر، میری بیٹی گھر کے اندر۔ ایک خاص بات سنیے بہت دھیان سے، آپ دیکھیں گے 10 کا نوٹ آدمی اوپر کے جیب میں رکھتا ہے، 2000 کا نوٹ نیچے کی جیب میں، وہ بھی انڈر ویئر والے جیب میں رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے پیکار سب کو، جتنا موٹا نوٹ ہوگا اتنا نیچے ہوگا۔ تو ایک آدمی بولا کھڑا ہو کر کے کہ مولوی صاحب پردے کی بات کرتے ہیں، کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ 2000 کا نوٹ جو بٹوے کے نیچے رکھتے ہو، انڈر ویئر کے بٹوے میں رکھتے ہو، وہ کون سی حدیث میں ہے؟ سب سے بڑا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں اس لیے ہے تاکہ نوٹ کی حفاظت ہو، یہ دولت ہے، چلی جائے گی، لیکن یاد رکھو اس نوٹ کی دولت سے بھی بڑی دولت عورت کی آبرو ہے۔ اگر اس کی حفاظت نہیں کرو گے، یہ دولت گئی ہے واپس آ جائے گی، لیکن عورت کی آبرو جائے گی کبھی واپس نہیں۔ ٹرین میں سفر ہو رہا تھا، حضرت شیخ الاسلام سفر کر رہے تھے، انگریز نے ایک سوال داغ دیا۔ مسلمان بھی عجیب لوگ ہیں، اپنی عورت کو گھر میں قید رکھتے ہیں اور جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو کفن لپیٹ دیتے ہیں۔ تو حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، ایک نیمبو لیا، چاقو لے کر کے اس کو کاٹا اور نمک ڈال کر کے، پانی ڈال کر کے نیمبو کو نچوڑا۔ اس انگریز سے پوچھا کہ آپ کے منہ میں نیمبو کے دیکھ کر کے پانی آیا کہ نہیں آیا؟ اس انگریز نے کہا ہاں آیا۔ ٹھیک یہی حال ہے، جب بے پردہ ہو کر کے عورت سڑک پر آ جاتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، اس لیے عورت کو پردے میں رکھا جاتا ہے۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ اپنی عورت کی آبرو بھی بچائیں گے، ایمان کی بھی حفاظت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان سے سنیے گا۔ اورنگزیب بادشاہ کا دور ہے، ایک عورت سامنے آئی، اس پر مقدمہ چل رہا تھا،
उस औरत ने औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कर लिया था, 4 मर्दों से। तो बादशाह ने पूछा कि ओ औरत, तूने औरत होकर के 4 मर्दों से क्यों निकाह किया? कहा क्या गलत किया? रामपुर जलसे में गई थी, मसला सुना था, अमल किया? अल्लाह अल्लाह। बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया कि चोरी भी है, सीना जोरी भी है। क्या क्या मसला सुना था? क्या लोग जिना क्यों करते हैं जबकि 4 शादी की इजाज़त है? ये मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए? मैंने कहा इतना ही सुना था। उसके बाद तो होटल चली गई थी हलवा पूरी खाने के लिए। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई ज़रूरत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। आखिरी मिसाल सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपने मेरा दिल खुश कर दिया। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम। जुमा का दिन था, मर्द जो है नया कपड़ा पहन करके सुरमा लगा करके शीशा पर अलता पाउडर लगा रहा था। तो बीवी ने कहा बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इतना बनाओ सिंगार क्यों कर रहे हो? कोई दिल में काला तो नहीं है? क्या नहीं 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 जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। इतना एहतमाम तो पहले नहीं करते थे। ज़रूर दिल में कोई इरादा है। बीवी समझ गई कि इसकी दूसरी शादी का इरादा है। कहा अगर जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हो तो क्या दिक्कत है, 1 गिलास पानी पी लो। जैसे ही पानी पिया कि 3 दिन सो गए। एतवार में आँख खुली, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसके बाद वज़ू बना करके सुरमा लगा करके जब मस्जिद जाने लगे कि जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो बीवी ने कहा कि आज इतवार है, जुमा तो 3 दिन पहले गुजर चुका है, शादी का इरादा बदल दो। अभी तो नींद की गोली घोल करके खिलाया था, 3 दिन में उठे। अगर इरादा नहीं बदलोगे तो अगली बार जहर की गोली घोल करके खिलाएंगे, सीधे क़यामत में उठो। शौहर आया बाहर से, पंजाब से, तो बीवी से कहता आ हा हा हा, पैसा होता इतना अच्छा बंदर मिल रहा था, तुम्हारे लिए खरीद करके लेकर के। तो बीवी कहती है आ हा हा हा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, बंदर नहीं लाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे लिए तो सबसे बड़े बंदर आप ही। बीवी प्राइवेट में आकर के शौहर से पूछती है, जब घर में मेहमान होता है तो अब मीठी मीठी बात करते, जब मेहमान घर से बाहर निकल जाता तो अब लाठी से बात करते हैं, बात क्या? और जैसी तू है वैसा मैं। जब मैं घर में रहता हूँ तो तू अटीचर फटीचर रहती है, पुराना कपड़ा फटा, पुराना कपड़ा, न नहाना है न धोना है न बनाओ सिंगार, कुछ नहीं। और जहाँ बाज़ार निकलना है तो बन सवर करके नया कपड़ा अलमारी से ढूंढ ढूंढ करके नीचे वाले बक्से से निकाल करके पहना जाता है। तो जैसी तू है वैसा मैं। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पे आ रहा, ध्यान से सुनिएगा इसको। आप देखेंगे कि औरतें झाड़ फूक कराने वाले के पास जाती हैं। एक औरत आई, झाड़ फूक वाले से कहा कि देखिए मेरी तरकीब मजबूत कर दीजिएगा, जो पैसा चाहिए आपको मिलेगा, बात बात पर मेरा शौहर हमको मारता है, आप ऐसी तरकीब कर दीजिए कि कभी उसको मारने की नौबत ही ना आए। तो कहा कि एक काम करो, मैं पानी पर दम कर देता हूँ, जब भी झगड़ा शुरू हो मुंह में ले करके उसको बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा 1 मिनट में ख़त्म हो गया। कि झाड़ फूक करने वाले को पता था कि औरत की ज़बान चलती होगी, मर्द का हाथ चलता होगा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। जब देखेंगे आप बेटी जब रुखसत होकर के ससुराल जाती है तो घर के सारे लोग रोने लगते, नानी भी रोती है, दादी भी रोती है, यहाँ तक के मगरमच्छ के आंसू ये बाराती भी बहाने लगते। तो बेटी रुखसत हो रही थी, सारे लोग रो रहे थे, मगर एक आदमी हंस रहा था। तो बच्चा कहता अब्बा सबका रोना तो समझ में आ रहा, बेटी रुखसत हो रही है, मगर एक आदमी क्यों हंस रहा? कहा कौन बेटा, कौन हंस रहा? कहा ये दूल्हा बाबू हंस रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह,
रुमाल में मुंह छुपा करके हंस रहा था। दूल्हा बाबू हंस रहे, कहा कि अल्लाह ये हंस रहा। अब बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, अभी तो रुखसती का मौका है, हम लोग रो रहे, हम लोगों की बारी आएगी, एक मरतबा आएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इस बदनसीब को ज़िंदगी भर रोना है, इसलिए हंस रहा हूँ। आखिरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। दामाद बहुत चालू होता है, जब उसके घर में अच्छा खाना नहीं होता तो सीधे ससुराल पहुँचता कि वहाँ मुर्गा मिलेगा। सास भी बहुत चालू थी, सोचा कि एक दिन खिलाएंगे, रोज आएगा परकल गिदरा ककड़ी खेत, एक दिन ऐसा सबक सिखाएंगे जिंदगी भर कभी नहीं आएगा। जैसे ही दामाद ससुराल पहुंचा, बुढ़िया ने खिचड़ी बना करके दी थी। अल्लाह, खिचड़ी देखने के बाद दामाद का जो तलवे का खून था वो दिमाग पर आ गया। कहा कि अम्मा ये जेल खाना है और मैं कैदी हूँ कि मुझको खिचड़ी दे दिया है। कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया, अल्लाह अल्लाह, ये तो मुर्गा बचाने की प्लानिंग। तो कहा कि अम्मा ये खिचड़ी तो दे दिया, रूखी सूखी कैसे खाई जाएगी, घी तो दे दो। बुढ़िया एक नंबर की कंजूस थी, कोठी में छुपा करके घी को रखा था। अब वहां से निकाला, खिसिया करके जो खोला तो सारा घी गिर गया। अब बुढ़िया को बड़ा सदमा हुआ कि कौन सी गलती कर लिया, ये तो सारा घी दामादी खा लेगा। तो बुढ़िया ने दिमाग लगाया, कहा बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, मुझको शामिल कर लो, बरकत ही बरकत है। अल्लाह, अब दामाद को समझ में आ गया अकेले खाने नहीं देंगे। वही दामाद है, वही खिचड़ियाँ खाने वाला है। खिचड़ी खाने वाला का हाल देख लीजिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, वो खिचड़ी खाने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, मैं समझ गया। वो फूल वो उसी तरह रहेगा, रहने दीजिए उसको, और वो समझ गया। ध्यान से सुनिएगा। तो अब जब बुढ़िया को इजाजत मिल गई खिचड़ी खाने की, अरे ये माई को क्या हुआ भाई? हाँ, माई को क्या हुआ? अच्छा, वो सीटी से भागा, अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ, सीटी सुन करके भागा है। तो बुढ़िया ने देखा कि खिचड़ी में सारा घी दामाद की तरफ है, अपनी तरफ नहीं है। दिमाग लगाया कि सारा घी उधर से इधर टानना है। बुढ़िया ने कहा कि बेटा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, फला महीना मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी इधर टान लिया। तो दामाद ने देखा कि ये बुढ़िया अजीब नहीं अजूबा है। अल्लाह अल्लाह। तो दामाद ने कहा अम्मा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, दुख सुख को मिलाना पड़ता, तब जिंदगी कटती है। आप देखेंगे आदत है, जब पहली मर्तबा बेटी ससुराल से मैके आती है तो मोहल्ले भर की औरत घेर लेती है, सारी औरत घेर लेती है। अब उस लड़की से सवाल जवाब होता है, अब उस लड़की से सवाल जवाब होने लगा। तो एक औरत कहती है कि बेटी तुम्हारा शौहर कैसा था? तो लड़की कहती माशाअल्लाह। तुम्हारे ससुर कैसे थे? तो सुभान अल्लाह। तुम्हारी ससुराल कैसी थी? अल्हम्दुलिल्लाह। अब लड़की से पूछा जाता है कि सास कैसी थी बेटी? तो लड़की कहती इन्ना लिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। तो माँ होती है, समझ गई कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा कि बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, पहली मर्तबा जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई थी? का सास आई, 100 लड़की में मुझको पसंद किया था, अपने बेटे से निकाह करा करके बहू बनाया, फिर मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी सास को मुसीबत भूल से मत समझना, ये सास का एहसान है इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का एहसान है इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का एहसान है इतने अच्छे ससुर मिल गए। सास मुसीबत और बला नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ के बराबर होती है। इंशाल्लाह हाथ उठा करके वादा कीजिए, बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी,
شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی، کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی، کردار بد پہ خود ہی یہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی، قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی، فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ جلسہ آپ کا ختم ہو گیا، آپ سے وعدہ لینا ہے، زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اور 3 کام آپ چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کو جھاڑ پھونک کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، تعویذ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ آفت اور مصیبت 3 وجہ سے آتی ہے، گناہ کی وجہ سے، حرام کمانے کی وجہ سے، غلط ماحول کی وجہ سے۔ آپ 3 چیز کو چھوڑ کر کے دکھائیے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ گریبان پکڑ سکتے ہیں، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، ساس کو ہنسائیں گے، ماں باپ کو رلائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، پھر کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات باعث کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشفاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہ بڑی تعداد میں ہماری ماں اور بہنیں ہیں، ان کی آبرو کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ بڑی تعداد میں ہمارے بوڑھوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، اے اللہ ان کے بڑھاپے میں برکت عطا فرما، ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ دیر قائم فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما، موت سے پہلے ایمان اور کلمے سے محروم نہ فرما۔ اے ہمارے پروردگار، بڑی تعداد میں ہمارے جوان ہیں، جاگ رہے ہیں، اے اللہ ان کے حال کو خوشحال فرما، مستقبل کو روشن فرما، دین دنیا رات چگنی ترقی سے مالا مال فرما۔ بڑی تعداد میں ملت کے بچے ہیں، اے اللہ ماں باپ کے دل کی مراد پوری فرما، بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، علم و ہنر سے ہمارے بچوں کو محروم نہ فرما۔ جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں، غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز روزگار عطا فرما، جو ناجائز مقدمے میں گھرے ہوئے انہیں رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اے اللہ فاقے میں ہیں، اللہ ان کی تمام پریشانی کو دور فرما، دین کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، عقل کی حفاظت فرما، نسل کی حفاظت فرما، ملک قوم مذہب کی مکمل حفاظت فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہم رات دن گناہ کرتے کرتے گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے ہم پار نہیں لگ سکتے، ہمارا ایمان ہے ہم گناہ کرتے کرتے تھک جائیں گے، تو معاف کرتے کرتے تھک نہیں سکتا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم توبے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، گناہوں کے سمندر سے ہمیں نکال لے، صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔